الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صلوات. سورہ مبارکہ نساء ہے اور آیت کا نشان ہے 65ویں آیت ہے اور آیت کا عنوان ہے عظمت مصطفیٰ. اگرچہ اس آیت میں اللہ نے 3 موضوعات کو بڑے روشن انداز سے بیان کیا ہے. سب سے پہلا عنوان ہے عاشق اور معشوق کی گفتگو. صرف یہی آیت نہیں بلکہ پورا قرآن عاشق اور معشوق کی گفتگو ہے. اب میں کیا کروں کہ یہ لفظ ایسا ہے کہ منبر پر مانوس نہیں ہے، تو اسے ذرا مانوس بنانے کے لیے 2-3 جملوں کا سہارا چاہیے. کچھ لفظ ایسے ہیں کہ جو اتنے دوسری وادی میں استعمال ہو گئے کہ صحیح وادی میں استعمال کرنے میں دقت ہوتی ہے. لفظ عشق اور لفظ سیاست. کچھ ناکام سیاستدانوں نے اتنا اس لفظ کو استعمال کیا کہ لفظ سیاست ہی بدنام ہو گیا، ورنہ سیاست سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے. مخلوق الہی کے امور کی تدبیر کو سیاست کہتے ہیں. مخلوق الہی کے امور کی تدبیر سیاست ہے. اللہ تو اپنی نماز بھی قبول نہیں کرتا اگر اس کی مخلوق کا خیال نہ کیا جائے. نماز جماعت میں 2000 نمازی شریک، مولانا قبلہ نماز پڑھا رہے ہیں مثلاً پیش نماز، 2001 نمبر کا 2000 آ چکے ہیں، ایک اور اضافی میں آ کر کہتا ہے یا اللہ یا اللہ. حالت رکوع میں 2000 نمازیوں کے باوجود پوری جماعت کو حکم ہے کہ رکوع کا ذکر لمبا کرو تاکہ ایک اور نمازی شامل ہو جائے. بھائی پہلے ہی بہت سارے لوگ تھے، ایک نہیں آتا تو کیا ہو جاتا. اچھا رخ تو تمہارا اللہ کی طرف تھا، تو مجھے یہ نمازی کیسے یاد آ گیا
اس کی آواز تمہارے کانوں میں کیسے آ گئی؟ اللہ نہیں چاہتا کہ میرا سجدہ کرو میری مخلوق کو بھلا کر۔ اب ہماری مجلسوں کا سرکار شاہ صاحب، ہماری مجلسوں کا حسن یہ ہے، ورنہ پاکستان میں شاید ہی چند 2 4 5 ہی علماء ہوں گے جن کو سیاست کی سین سے آشنائی ہے، ان میں سے الحمدللہ میں بھی ہوں، لیکن ہم نے ایک ریاضت کر کے دکھائی ہے کہ مجلس کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا، اس کا فورم یہ نہیں ہے۔ ہاں کہیں اور آؤ تو ہم بتاتے ہیں کہ سیاست کہتے کسے ہیں۔ مجلس مقدس جگہ ہے، مجلس فضائل اور مصائب کی جگہ ہے، یہاں سیاسی بات نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ سال میں نشتر پارک کے عشرے کی 9ویں مجلس، وہ بھی اپنا مضمون آدھا گھنٹہ مکمل کرنے کے بعد آدھا گھنٹے کے لیے قومی مسائل کو بیان کرتا ہوں، کیونکہ علامہ رشید ترابی بیان کرتے تھے، علامہ طالب جوہری بیان کرتے تھے۔ اب کوئی 12 سال سے میں اس ممبر پر ہوں، تو بزرگوں کی روش کو زندہ رکھنے کے لیے کشمیر کی پہاڑیوں سے اور پیواڑ کی چوٹی سے لے کے کراچی تک کے ساحل تک جو قومی مسائل ہیں انہیں بیان کیا جاتا ہے، اور وہ بھی ایک مخصوص دورانیہ۔ ہر مجلس میں اچھاڑ پچھاڑا نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ مجلس ہے، مجلس میں سیاست کی بات نہیں ہوگی۔ جی، اور میں گزارش کروں گا کہ میرے ان بچوں اور جوانوں سے کہ اپنی معلومات میں اضافہ کرو۔ معلومات میں جب اضافہ ہوگا تو خود ہی شبہات دور ہو جائیں گے۔ 3 لوگوں، اگر شاہ صاحب کسی سیاستدان کو پسند کرتے ہیں نا، تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا ایک جملہ سن لیجئے۔ 3 لوگوں کو تو یا علی مدد کہنا ہی نہیں چاہیے۔ 3 لوگوں کو یا علی مدد کہنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے۔ سب سے پہلا بندہ جو کنجوس ہو، کنجوس کا علی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کالا رودھا ہوا ہے، پانچے پھٹے ہوئے ہیں، بٹن ٹوٹا ہوا ہے، 2 ترنگ کی چپلیں پہنی ہوئی ہے، کون ہے؟ قلعہ ستار شاہ میں ان کی 3 دکانیں۔ جو اپنے اوپر پیسہ نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ میں کیا لگائے گا؟ وہ غریبوں مسکینوں پر کیوں لگائے گا؟ کنجوس اور علی والا نہیں ہوتا۔ دوسرا نام بتاؤں جو علی والا نہیں ہوتا؟ بزدل اور علی والا۔ ڈرپوک اور علی والا نہیں ہوتا۔ جسے ڈر لگتا ہو نا، گھبراتا ہو۔ ایک سردار جی کہنے لگے میرا پوتا صبح شام آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کھیلتے کودتے آوازیں لگاتا ہے یا علی یا علی۔ تو میں نے اپنے پوتے سے پوچھا بیٹا تم یا علی کی صدائیں کیوں لگاتے ہو؟ کہنے لگا دادا کیا کروں، جب میں یا علی کہتا ہوں میرے اندر طاقت آتی ہے، میرے اندر ایک طاقت آتی ہے جی، لہذا بزدل اور علی والا ہو نہیں سکتا۔ اور تیسرا بندہ جو علی والا نہیں ہو سکتا وہ ہے تنگ نظر، گھٹے ہوئے دماغ والا، چھوٹی سوچ رکھنے والا۔ وہ سنی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ بریلوی ہے، اور پھر شیعوں میں بھی وہ کاظمی ہے اور وہ نقوی ہے۔ امام بارگاہوں میں حسین نہیں مل رہے، مسجدوں میں اللہ نہیں مل رہا۔ اتنی فصیلیں کھڑی کر دیں، اتنی فصیلیں، بیریئر ہی بیریئر، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھ رہے ہیں۔ تو تنگ نظر علی والا نہیں ہوتا۔ بھائی جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، مولا علی علیہ السلام کا یہ قول لو سنیت لی الوسادہ، تھکے تو نہیں آپ؟ لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے، لفتحت اہل تورات بتوراتہم، میں تورات والوں کے فیصلے تورات کے مطابق کروں گا، واہل انجیل بانجیلہم، اور میں انجیل والوں کے فیصلے انجیل کے مطابق کروں گا، واہل زبور بزبورہم، واہل قرآن بقرانہم، زبور والوں کے فیصلے زبور کے مطابق، قرآن والوں کے فیصلے قرآن کے مطابق۔ جملہ سنے مولا علی کا، فرماتے ہیں اور تورات زبور انجیل قرآن پکار کر کہیں گے جو فیصلہ علی کا ہے وہی ہمارا ہے۔ بلندتر صلوات پڑھیں گے نبی کی ذات۔
یہ قول مولا کا جو میں استفادہ چاہ رہا ہوں شاہ صاحب اس قول سے، یہ قول مولا علی کا کہ انجیل والے آئیں گے میرے پاس تو میں ان کا فیصلہ انجیل کے مطابق کروں گا، جہاں وسعت علم علی پر دلیل ہے، علی کا علم کتنا وسیع ہے یہ قول دلیل ہے، جہاں وسعت علم علی پر دلیل ہے وہاں وسعت قلب علی پر بھی دلیل ہے، ورنہ فرما دیں کہ میں مسیحیوں کے فیصلے ہی نہیں کروں گا، مسلمان ہو جائے تو فیصلے کروں گا۔ انجیل تو منسوخ ہو گئی، زبور تو منسوخ ہو گئی، تورات تو منسوخ ہو گئی، میں زبور والوں کے فیصلے کیوں کروں گا؟ مسلمان ہو جاؤ، قرآن پڑھنے لگ جاؤ، میں فیصلے کروں گا۔ مگر علی کہہ رہے ہیں کہ یہ معاشرہ ہے، ہندوؤں کو بھی جینے کا راستہ دو، عیسائیوں کو بھی سانس لینے کا موقع دو۔ علی والا گھٹے ہوئے دماغ کا نہیں ہوتا، سب کے لیے دروازہ کھولتا ہے۔ ہم نے شاہ صاحب نے ان بھائیوں نے دروازے پہ کسی کو نہیں کھڑا کیا کہ شناختی کارڈ چیک کرے کہ اندر وہی آئے گا جو شیعہ ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے نا۔ سارے مسلمان مدرسہ بناتے ہیں، ہم بھی بناتے ہیں، سارے مسلمان مسجد بناتے ہیں، ہم بھی بناتے ہیں، ہم دین پر خرچہ زیادہ کرتے ہیں، مسجدوں میں مجلسیں نہیں کرتے۔ ہم مجلسوں کے لیے علیحدہ ایک جگہ بناتے ہیں جسے امام بارگاہ کہتے ہیں۔ کل اگر ہندوؤں نے، یہودیوں نے، سکھوں نے، عیسائیوں نے اللہ سے شکایت کر دی کہ میں دین سمجھنے گیا تھا، مسلمان تو مسجد میں آنے نہیں دیتا تھا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ آپ جواب دے سکیں گے، یا اللہ ہم نے مسجد کے برابر میں امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے تھا، یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ تنگ نظر اور علی والا ہو نہیں سکتا، گھٹے ہوئے دماغ والا علی والا نہیں ہوتا۔ میرے مولا کی بارگاہ میں ایک شخص نے آواز دے کر کہا، یا علی صف لی المتقین کاننی نرا۔ متقین کسے کہتے ہیں، متقی کسے کہتے ہیں بتائیے، اور ایسے بتائیے کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ میرے مولا نے فتح قال علیہ السلام ان جواب، راوی کہتا ہے علی نے جواب دینے سے گریز کیا۔ ہمیشہ جواب نہ دینا جواب نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بھائی فارمولے لیتے جائیے، جوانوں کو کسوٹیاں دے رہا ہوں، چابیاں دے رہا ہوں، چابیاں۔ ہماری زندگیوں میں جگہ جگہ تالے پڑے ہوئے ہیں، تالوں کو کھولنے کے لیے علی کے دروازے سے چابیاں ملیں گی۔ ایک چابی دے رہا ہوں، ہمیشہ جواب نہ دینا جواب نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ سامنے والے کو دیکھ کر بات کرنا ہی حکمت ہے، اس میں صلاحیت ہے کہ یہ بات کی جائے۔ راوی کہتا ہے فتح قال علیہ السلام ان جواب، مولا علی نے جواب دینے سے گریز کیا۔ جواب نہیں دے رہے، جواب نہیں آتا، یہ سوچا نہیں جا سکتا، جواب نہیں دے رہے، نہیں چاہتے کہ جواب دیں۔ اس نے اصرار بڑھایا، مولا بتائیے۔ حضرت فرمایا یا حمام، نام تھا اس کا حمام، یا حمام اتق اللہ واحسن ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ قرآن کی آیت پڑھ دی مولا نے، اے حمام تقوی پروردگار اختیار کرو، نیکی کے کام کیا کرو، اللہ متقیوں کے ساتھ بھی ہے، اللہ نیکوکاروں کے ساتھ بھی ہے۔ یہ کہہ کر علی علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ فلم یقنا حمام، راوی کہتا ہے کہ حمام کانے نہیں ہوئے، آواز دے کر کہا نہیں مولا مجھے تسلی نہیں ہوئی، بتائیے متقی کسے کہتے ہیں؟ پھر علی بولے، اور علی بولے فی البدی، میرے مولا نے خطبہ دیا، اور مولا علی کے خطبات میں شاہکار، عربی ادب کا شاہکار خطبہ ہے جو علی فی البدی بول رہے ہیں۔ ہر صفت متقی کی جب ختم ہوتی ہے تو ایک قافیے پہ ختم ہوتی ہے، دوسرا جملہ اس کا ہم قافیہ ہوتا ہے، یعنی مسلسل مصروں کی طرح علی بول رہے ہیں۔ 110 صفتیں علی نے بیان فرمائی تو ایک چیخنے کی آواز آئی، سب نے مڑ کر دیکھا تو جو کہہ رہا تھا نا کہ بتائیے متقی کسے کہتے ہیں، اس کا دم نکل گیا تھا، جی اس کا انتقال ہو گیا۔ مولا اس کے جنازے کے قریب آئے اور فرمایا انی اخافھا علیہ، مجھے اسی بات کا خوف تھا۔ بھائی اگر تھکے نہیں ہے تو جملہ کہوں، اگر ہر شخص اپنی حدوں کو پہچان لے تو نقصان نہیں ہوگا۔
جبریل رک گئے وہاں جہاں نبی پہنچے. مڑ کر دیکھا سرکار نے تو جبریل کھڑے ہوئے تھے. جبریل آگے کیوں نہیں آ رہے؟ آواز دے کر کہا یا رسول اللہ ھذا موقفی الذی ودعنی اللہ، یہ میری جگہ ہے جو اللہ نے بنائی ہے. لو دنوت انملتن، اگر ایک قدم بھی آگے جاؤں گا لاحترقت تو جل جاؤں گا. جو اپنی حدوں کو پہچانے نا تو پھر وہ فرشتہ بنتا ہے. جو اپنی حدوں کو جان لے پھر وہ فخر ملائکہ بن جاتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو اپنی حدوں کو نہیں پہچانتے، ان کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. جی